أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. پچھلے پورے رکوع میں آپ حضرات نے یہ بات سنی تھی کہ جتنے وعدے معاہدے اللہ پاک نے یہودیوں سے لیے اور عیسائیوں سے لیے، ان لوگوں نے عہد شکنی کی اور نافرمانی کی. پھر آخر میں یہ ذکر فرمایا تھا کہ یہودیوں عیسائیوں اب تک جو کچھ کر چکے ہو سو کر چکے ہو، اب ہم تمہارے پاس ہمارے یہ رسول تشریف لائے ہیں، ان کی قدر پہچانو، ان کی عظمت پہچانو اور ان کی فرما برداری کرو. ان آیات میں یہودیوں کی ایک خاص عہد شکنی کا ذکر ہے اور ان کی خاص نافرمانی کا ذکر ہے، اور پھر اس کا انجام بھی اللہ پاک نے بتلایا. ہوا یہ کہ چلے کرو جیسے بالکل خیر نظر آندی ہوں یہ اکھیں پوندی والا. ہوا یہ فرعون کو اللہ پاک نے غرق کر دیا. مصر کی حکومت حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو مل گئی. ایک لمبے عرصے تک مصر کے اندر یہ لوگ رہے تھے، لیکن غلامی کی زندگی گزاری، فرعون کے ظلم کے تحت زندگی گزاری، بڑے پریشانی کے لمحات اور وقت ان کے اوپر آئے. آخر اللہ پاک نے فرعون کے ظلم سے ان کو نجات دلائی. فرعون ہمیشہ کے لیے ختم ہوا، اس کے وزیر مشیر تباہ ہوئے، اس کی فوج ختم ہوئی. اقتدار اب مل گیا مسلمان حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے ماننے والوں کو. کچھ عرصہ یہ حضرات مصر میں رہے. اب اللہ پاک نے فرمایا کہ اے موسیٰ، اپنی قوم کو تیار کرو. تمہارے جو باپ دادوں کا علاقہ تھا فلسطین، وہاں کافروں کی آج کل حکومت ہے اور کافروں نے اس ملک پر قبضہ کر لیا ہے، جبکہ تمہارے بڑوں کا وہ علاقہ ہے. تمہارے باپ دادا وہاں پر رہے ہیں، لہذا وہ علاقہ بھی میں تمہیں واپس دینا چاہتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ تم ذرا ہمت کرو، وہاں جو کافر لوگ رہتے ہیں ان کے ساتھ ذرا جہاد کرو. ہاتھ پاؤں تم ہلاؤ، جہاد کی ہمت تم کرو، اور وہ علاقہ تمہیں میں بہت جلد دلوا دوں گا. اس مقصد کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے واعظ فرمایا، اور تورات کے بیان کے مطابق بالکل مہینہ یہ پچھلا جو گزرا ہے کہ یہ مہینہ تھا، اور اس مہینے کی پہلی تاریخ کو ان کے سامنے واعظ کیا. اس واعظ میں موسیٰ علیہ السلام نے 2 آیاتوں میں ان لوگوں کو پچھلے احسانات یاد دلائے کہ تمہارے اوپر اللہ کے کیا کیا احسانات ہیں. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو فرمایا، اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے میری قوم ذرا اللہ کے ان احسانات کو یاد تو کرو. یہ اگلے جو حکم آ رہا ہے اس کے لیے یہ تمہید تھی.
اللہ کے احسانات کو یاد کرو۔ 3 احسانات یہاں پر ذکر فرمائے۔ فرمایا احسانات کی فہرست تو بڑی لمبی ہے۔ پہلا احسان یہ ہے اذ جعل فیکم انبیاء، تمہارے اندر اللہ پاک نے نبیوں کو پیدا کیا۔ یہ کوئی معمولی عظمت اور معمولی شان نہیں ہے کہ کسی قوم کے اندر نبی پیدا ہوں، کسی قوم میں کسی گھرانے میں حافظ بن جائے، کوئی عالم بن جائے، ہمارے ہاں اس کی فضیلت ہوتی ہے۔ یہاں حافظ عالم نہیں، بزرگ ولی نہیں، کتب ابدال نہیں، فرمایا اللہ نے تمہارے اندر نبی پیدا کیے۔ یہ کوئی معمولی فضیلت نہیں تھی، کئی ہزار نبی پیدا ہوئے بنی اسرائیل کے اندر، یہ روحانی نعمت ہے۔ اب دوسری نعمت وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا، ذرا یاد تو کرو، ایک وہ وقت تھا تم فرعون کے غلام تھے، غلامی کی زندگی گزارتے تھے، آج اللہ نے تم لوگوں کو ملک والا بنایا، اقتدار تمہارے پاس، حکومت تمہارے پاس، اختیارات تمہارے پاس، با اختیار ہو آج کل۔ کہاں غلامی اور کہاں یہ با اختیار زندگی۔ نمبر 3 وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، اے میری قوم، اللہ نے تمہیں وہ کچھ عطا کیا جو پورے جہان میں کسی کو نہیں دیا۔ من و سلوہ تمہارے لیے اتارا، سمندر کو تمہارے لیے روک کر راستے بنائے، تمہارا دشمن تمہارے سامنے فرعون غرق ہوا، کیا کیا انعامات اللہ نے تمہارے اوپر کیے۔ لہذا ان انعامات کا اب تقاضا یہ ہے کہ اللہ جو حکم دے اس پر عمل کرو۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں اللہ کی طرف سے کہتا ہوں، اے میری قوم ادخلوا الارض المقدسہ، چلو اس پاکیزہ زمین کی جانب۔ ارض مقدس فلسطین کے علاقے کو کہا جاتا ہے، اور فلسطین کے ساتھ جو شام کا ملک ہے آج کل، اس ساری زمین کو ارض مقدس کہا جاتا ہے۔ ارض کا معنی زمین، مقدس کا معنی پاکیزہ زمین۔ یہ زمین کیوں پاکیزہ ہے؟ اس لیے کہ فلسطین اور شام میں جتنا پیغمبر پیدا ہوئے ہیں اتنا کسی اور علاقے میں پیغمبر پیدا نہیں ہوئے۔ اس لیے بعض کتابوں میں اس کو ارض انبیاء بھی کہا گیا ہے کہ یہ نبیوں کی زمین ہے، اور اس کو مولد انبیاء بھی کہا جاتا ہے کہ یہاں انبیاء پیدا ہوئے۔ اس زمین کو مدفن انبیاء بھی کہا جاتا ہے کہ یہاں بڑی تعداد میں حضرات انبیاء مدفون ہیں۔ فرمایا اس پاکیزہ زمین کی جانب چلو، التی کتب اللہ لکم، جو اللہ نے تمہاری قسمت میں لکھ دی ہے، ذرا ہاتھ پاؤں ہلاؤ، تھوڑی سی کوشش کرو۔ فرمایا ولا ترتدوا علی ادبارکم، جہاد سے منہ موڑ کر پیچھے نہ چلو، ورنہ فتنقلبوا خاسرین، تمہیں گھاٹا ہی گھاٹا ہوگا۔ جہاد نہیں کرو گے، ایک تو تمہارا ملک نہیں بڑھے گا، یہ ملک تمہیں نہیں ملے گا، وہی ایک مس سے رہ جائے گا۔ نمبر 2، جہاد چھوڑنے کے نتیجے میں اللہ کے نافرمان شمار ہو جاؤ۔ اس مقصد کے لیے یہ واعظ فرما کر انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے ہم چلتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام مصر سے روانہ ہوئے، فلسطین میں جا کر پڑاؤ ڈالا، وہاں سے 12 آدمی روانہ فرمائے، اور ان 12 آدمیوں کو ذکر پیچھے بھی گزرا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ان کو سردار بنایا تھا 12 قبیلوں کا۔ یہ 12 نیک آدمی بھی تھے، منتخب آدمی بھی تھے، چنے ہوئے لوگ تھے۔ ان کو فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تم جاؤ وہاں کے لوگوں کے حالات معلوم کرو، ہم کس جانب سے حملہ کریں، کس جانب سے ہم جائیں،
تقسیم لشکر کی کیسے کریں، حالات اور کا جائزہ لے کر زمینی طور پر واپس آ جاؤ، اور اگر کوئی حالات مشکل ہوں تو پھر آ کر ساری قوم کو نہ بتانا، تنہا مجھے بتانا۔ اب یہ 12 آدمی چلے گئے، آگے ان کا ایک آدمی ان کو مل گیا، وہ آدمی ان کے قد تھے بڑے لمبے لمبے، امال کا تھا قوم کا نام، قد لمبے، طاقت بڑی۔ اس ایک آدمی نے ان 12 کو گرفتار کر لیا۔ اب یہ 12 اس کے ہاتھ میں آ گئے، وہ لے کر ان کو چلا گیا، اپنے بادشاہ کے سامنے پیش کیا، جی یہ لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ کل تک لڑائی کریں گے اور اس علاقے کو فتح کرنے کا پروگرام لے کر آئے ہیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، ان کو بٹھا دیا گیا، ابھی تم کون ہو، تمہارا لشکر کتنا ہے، ساری معلومات ان سے لے لی۔ اب مشورہ ہونے لگا ان کو ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ کسی نے کہا جی ان 12 کے 12 کو مار دو، کسی نے کہا جی مارو نہیں، ان کو واپس بھیج دو تاکہ ہماری طاقت قوت کا اندازہ پچھلوں کو ہو جائے، یہ جا کر ہمیں بتلائیں گے، وہ آگے نہیں بڑھیں گے۔ آخر رائے یہی ہوئی، مختلف مشوروں کے بعد ان 12 کو رہا کر دو۔ اب یہ 12 رہا ہو کر چلے، راستے میں طے کیا کہ بھئی موسیٰ علیہ السلام نے جیسے فرمایا تھا نا، عوام کو نہیں بتلانا، موسیٰ علیہ السلام کو چل کر بتلائیں گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب یہ واپس جب آئے تو 10 آدمی اس وعدے سے پھر گئے، 2 آدمی اپنے وعدے پر قائم رہے۔ 10 آدمیوں میں سے ہر ایک نے اپنے اپنے دوستوں کو بتلانا شروع کر دیا کہ بات تمہیں بتلا رہا ہوں، آگے نہ بتلانا۔ اس نے کسی اور کو بتلائی کہ بات بتلا رہا ہوں، آگے نہ بتلانا۔ وہ یوں کرتے کرتے 10 آدمی تھے، انہوں نے اپنے 10 دوستوں کو بتلایا، پھر ہر ایک کے دوست ہوتے ہیں، وہ بات پورے لشکر میں پھیل گئی۔ 2 آدمی پکے رہے، انہوں نے صرف موسیٰ علیہ السلام کو حالات سنائے کہ وہ لوگ طاقت مند تو ہیں، طاقتور ہیں، لیکن جیسے اللہ کا حکم ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کی طاقت قوت کے مظاہر سارے سن لیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لوگو میری بات سنو، وہ لوگ ظاہری طاقت والے ہیں لیکن ایمان کی قوت سے محروم ہیں۔ تم ایمان والے ہو، میں نبی تمہارے ساتھ ہوں، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے، ان کے پاس خالی طاقت ہے، تم کوئی مرے ہوئے تو نہیں ہو، جہاد ہے، ثواب کا کام ہے، چلو۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو جمع کر کے واعظ فرمایا، جہاد کی تبلیغ کی، جہاد کے فضائل سنائے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو یہ علم نہیں تھا کہ وہ 10 آدمی پورے لشکر کے اندر وہ آواز پھیلا چکے ہیں۔ جب ان پورے لشکر نے سنا، کہنے لگے موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، آپ بتلائیں یا نہ بتلائیں، ہمیں پورے یقین کے ساتھ یہ معلوم ہو چکا ہے، پکی خبر ہے ہمارے پاس، وہاں تو زبردست قسم کے لوگ رہتے ہیں، ان کی تو طاقت ہے، قوت ہے، انا لن ندخلھا، ہم تو بالکل اس علاقے میں قدم رکھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں، حتیٰ یخرجوا منہا، ہاں وہ لوگ چلے جائیں پھر تو ہم جائیں گے، فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ، اگر وہ نہیں جاتے تو ہم اس علاقے میں ہم نہیں جاتے۔ اب سارا لشکر جہاد سے انکاری ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام سمجھاتے رہے لیکن وہ لوگ کسی قیمت تیار نہ ہوئے۔ اب وہ جو 2 آدمی تھے، ایک کا نام تھا یوشع بن نون اور ایک کا نام تھا قالب، یہ 2 آدمی آگے بڑھے۔ انہوں نے کہا پیغمبر کا وعظ تم نے سن لی ہے، ہم بھی وہاں پر گئے تھے، ذرا ہماری باتیں بھی سنو۔ قال رجلان، 2 آدمیوں نے کہا، لیکن یہ 2 آدمی کون تھے؟ الذین یخافون، جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر تو تھا، دشمن کا ڈر بالکل نہیں تھا۔ نمبر 2، انعم اللہ علیہما،
ان پر اللہ نے خاص انعام کیا تھا کہ یہ نبی کے فرما بردار تھے، اور جو نبی کا فرما بردار ہوتا ہے دشمن کی طاقت کا اس پر اثر نہیں ہوتا کہ دشمن کتنی طاقت والا ہے۔ ہم دور نہ جائیں، موجودہ زمانہ میں ہم افغانستان کو دیکھ لیں، کتنے ملک آئے تھے، کتنی طاقت کے ساتھ آئے تھے، لیکن وہاں کے لوگوں نے ذرہ برابر بھی ان کی طاقت کی پرواہ نہیں کی۔ آخر اللہ پاک نے فتح ان کو دے دی۔ انہوں نے کہا ادخلوا علیہم الباب، ذرا ہمت کرو، چلو جہاد نہ کرنا، رش بناؤ، بھیڑ کرو، مجمع پورا کرو، ان کے دروازے تک تو پہنچو، شہر کا جو گیٹ ہے وہاں تک تو پہنچو۔ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ، جب تم وہاں تک پہنچو گے تمہارا اثر ایسا پڑے گا، فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، تم ہی غالب ہو جاؤ گے، وہ تمہیں دیکھ کر ہی بھاگ جائیں گے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا، اللہ پر نظر رکھو، ان کی طاقت کو کیوں دیکھتے ہو؟ ان کنتم مؤمنین، اگر ایمان والے۔ قوم نے ان دو آدمیوں کی بات بھی سن لی، ان دو آدمیوں کو تو جواب دیا ہی نہیں، کہا تم تو ہمارے جیسے ہو، تم جواب کے قابل ہی نہیں ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے جو واعظ فرمایا تھا، کہنے لگے یا موسیٰ، اے موسیٰ، انا لن ندخلها ابدا، ہماری بات وہی ہے، ہم نہیں جائیں گے اس علاقے میں، ما داموا فیہا، جب تک وہ وہاں پر موجود ہیں۔ اگر جہاد ضروری ہے، فرض ہو چکا ہے، ہمارا جواب ہے فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ، آپ چلے جائیے، اپنے رب کو ساتھ لے جاؤ، فَقَاتِلَا، وہاں جا کر لڑو بھیڑو، اِنَّا ہَاهُنَا قَاعِدُونَ، ہم تو یہاں بیٹھے، ہم یہاں سے ایک قدم بھی نہیں اٹھائیں گے۔ یہ ہیں بنی اسرائیل کے لوگ جنہوں نے اپنے پیغمبر کو یہ جواب دیا تھا کہ ہم جہاد کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اب آئیے اپنے نبی کے صحابہ کو بھی دیکھیے، ایک موقع نہیں، بے شمار مواقع ہیں، طاقت قوت کے میں کم ہونے کے باوجود فرمایا اے پیغمبر آپ جو کچھ فرمائیں ہم تیار ہیں۔ بدر کے میدان میں دیکھیں، کفار 1000 اسلحہ سے لیس، مسلمان صرف 313 میں بھی صرف 2 گھوڑے، 8 تلواریں، 6 زرہیں، 70 اونٹ، اکثر ننگے پاؤں، بازوں کے اوپر کرتا نہیں تھا، ایک ایک چادر پہنی ہوئی ہے، تیاری بھی جہاد کی پہلے سے نہیں تھی۔ حضور علیہ السلام نے واعظ فرمایا، جہاد کی ترغیب دی، مدینے سے بھی دور ہیں، کوئی نیا اسلحہ بھی مدینے سے نہیں اٹھا سکتے، قریب مارکیٹیں نہیں ہیں، اسلحہ نہیں خرید سکتے، آج کا جدید دور نہیں ہے جو مشینری کے ذریعے، گاڑیوں کے ذریعے، ہیلی کاپٹروں کے ذریعے مدینے سے اسلحہ منگوا لیا جائے، کچھ بھی نہیں۔ بدر کے میدان میں کھڑے ہیں، ایک صحابی مقداد ابن اسود اٹھے، کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے جہاد کا، ہمیں آپ حکم دیں، ہم آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے جہاں ہمیں کھڑا کریں گے ہم جہاد کریں گے۔ ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح آپ کو یہ نہیں کہیں گے کہ آپ اور آپ کے رب جاؤ ہم یہاں بیٹھے ہیں، بلکہ ہم کہیں گے آپ ایک خیمے میں بیٹھے ہیں، ہمیں حکم کریں، ہم ان کفار کے ساتھ لڑائی کریں گے اور جہاد کریں گے۔ ایک موقع نہیں ہے، ہر موقع پر مسلمانوں نے ہمت، قربانی، جہاد، جذبہ جہاد سے سرشار ہو کر آگے بڑھے اور اللہ نے کامیابی دی۔ کہاں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی اور کہاں ہمارے نبی کے ساتھی، انہوں نے کبھی ہمارے نبی کو ایسا جواب نہیں دیا جس سے ہمارے نبی کو پریشانی کا سامان ہوا۔ ہمیشہ ہمارے نبی نے دعائیں دی ان لوگوں کو اور فرمایا چلو آگے بڑھو۔ اب موسیٰ علیہ السلام قوم کا جواب سن کر ذرا تنگ آ گئے، تنگ آ کر کہنے لگے رب انی لا املک،
اے اللہ مجھے تو کسی پر اختیار نہیں ہے، الا نفسی، میری جان حاضر ہے، وہ اخی، اور میرا بھائی بھی حاضر ہے، بھائی ہارون تھے، میں تنگ آ گیا ہوں قوم سے، ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین، میرے درمیان اور میری فاسق نافرمان قوم کے درمیان ذرا دوری پیدا فرما، یہ میرے ساتھ رہنے کے قابل نہیں، نبی کا فیض ان لوگوں کو چاہیے بھی نہیں۔ آج بھی بنی اسرائیل موجود ہیں، یہودی موجود ہیں، قرآن کریم نے یہودیوں کے یہ حالات ہمیں بتلائے کہ مسلمان یہودیوں کی طرح نہ بن جائیں، جیسے وہاں پر موسیٰ علیہ السلام کے فرما برداروں نے مخالف قوم کی طاقت روب آ کر پروپگنڈا کر کے بتلا دیا، آج بھی یورپ کا صرف پروپگنڈا ہے اور کچھ نہیں ہے، یہ صرف لشکر ہیں اور شیطانی لشکر ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم مسلمان جذبہ جہاد ہم سے نکل گیا ہے، جب تک ہمارے اندر جذبہ جہاد تھا تو اس وقت کافروں کے سر نیچے تھے، مسلمانوں کا سر اوپر اونچا تھا۔ جب ہم سے جذبہ جہاد گیا، ہم آرام پرست بن گئے، اب ہمیں اپنی ایمانی قوت پر یقین نہیں رہا، کافروں کے ایک ایک اسلحہ ہم جانتے ہیں اور ان کا پروپگنڈا ہم خود کرتے ہیں، اور ان کی طاقت سے ہم آج مرعوب ہیں اور ڈرے ہوئے ہیں۔ ہم کہتے ہیں برطانیہ بھی کوئی بلا ہے، امریکہ بھی ایسی چیز ہے، روس بھی ایسی چیز ہے، بس وہ آگے دنیا کو کھا گئے۔ لیکن اللہ نے اس دور کے اندر بھی دکھا دیا، روس نے بھی شکست کھائی، امریکہ نے شکست کھائی، برطانیہ نے شکست کھائی، ہر ایک نے شکست کھائی اور ناکام ہوئے۔ یہ ہمارے لیے تو سبق تھا، لیکن ہم اس کو بھول گئے بالکل۔ سبحان اللہ، سبحان اب اللہ پاک نے بات کو ذرا کھول کر سمجھا دیا۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے اے موسیٰ، میں نے تیری دعا قبول کی، سبحان اللہ، یہ جہاد سے انکاری بنے، میں ان کو اگلی زمین اگلا وطن نہیں دوں گا، اللہ، اور ان کو گھر واپس جانا بھی نصیب نہیں ہوگا۔ یہ ہے جہاد چھوڑنے کی سزا۔ چنانچہ فلسطین کے علاقے میں وادی طور سینا اب بھی موجود ہے، یہودی آج کل اس کو بڑا مقدس سمجھتے ہیں۔ یہ کوئی زمین 27 میل چوڑی اور لمبی بھی اس سے کچھ زیادہ ہے، اس کو وادی تیہ کہتے ہیں۔ یہ اسی کے اندر آ گئے، اگلا علاقہ ان کو نہ ملا۔ اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سنہ، میں 40 سال تک اگلا علاقہ ان کو نہیں دوں گا، اللہ، لیکن وطن جانا بھی نصیب نہیں ہوگا مصر۔ یتیہون فی الارض، اسی زمین میں سر مارتے پھریں گے۔ اب یہ سارے کے سارے وادی تیہ میں تھے۔ تیہ کا معنی ہوتا ہے حیران ہونا، یوں چلتے کہ اپنے علاقے کی جانب جائیں، صبح سے لے کر شام تک چلتے تھے، صبح دیکھتے ہم جہاں سے چلے تھے وہیں کھڑے ہیں۔ 40 سال اس علاقے میں رہے، اسی وادی میں۔ اللہ نے پھر بھی ان کے اوپر بے شمار نعمتیں دیں، ان کو پانی دیا، ان کو کھانے پینے کا انتظام کر دیا، دھوپ آئی تو بادلوں کا سایہ کروایا گیا۔ یہ کئی انعامات تھے جو پہلے سپارے میں گزر چکے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام بھی ان کے ساتھ رہے، ہارون علیہ السلام بھی ان کے ساتھ رہے۔ قوم پر تو عذاب تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام ان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اس علاقے میں رہ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے سوچا تھا کوئی معمولی سی سزا مل جائے گی، سزا ان کو لمبی ملی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام ذرا پریشان ہوئے، اللہ نے فرمایا فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، ان نافرمانوں پر اب ذرا افسوس ہی نہ کریں۔ پھر ہوا کیا، 40 سال کے طویل عرصے میں وہ جو ان کے بوڑھے تھے وہ فوت ہو گئے، نئی نسل جو بچے تھے وہ جوان ہو گئے،
اسی زمین میں حضرت ہارون بھی فوت ہو گئے، موسیٰ علیہ السلام بھی فوت ہو گئے۔ اب یوشع بن نون جو تھے اللہ نے ان کو نبی بنایا، 40 سال کے بعد ان کو یہاں سے نکلنا نصیب ہوا۔ یہ نئی نسل پھر جہاد کے لیے تیار ہوئی اور اس علاقے میں داخل ہوئی، پھر جہاد کیا، اللہ نے ان کو وہ علاقہ دے دیا۔ اللہ نے یہودیوں کے حالات ہمیں اس لیے سنائے ہیں کہ مسلمان قوم کبھی ان کے نقش قدم پر نہ چلے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی فرمانبرداری اپنے حبیب کی فرمانبرداری دیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری بخشش فرما، ہمارے اس یہودیوں کے طریقے پر ہمیں چلنے سے محفوظ فرما، ہمیں صحابہ کرام کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں دین کے احکام کو ماننے کی توفیق عطا فرما، یہودیوں کی طرح نافرمانی سے ہمیں محفوظ فرما، تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ اس بارش کو رحمت کی بارش بنا دے، اے اللہ اس بارش کو رحمت کی بارش بنا دے، مسلمانوں کو نقصان سے محفوظ فرما اور ان کی فصلوں کو محفوظ فرما، ان کے مکانوں کو محفوظ فرما، جان مال کے نقصان سے محفوظ فرما، ہمیشہ اپنا خاص فضل نازل فرما۔ اے اللہ اس وقت بہت بڑی دنیا کی خاص تعداد حرمین شریفین پہنچ چکی ہے، مکہ المکرمہ کی سرزمین میں موجود ہیں، ان حضرات کے حج کو قبول فرما، وہاں کی برکتیں اور رحمتیں ہمیں بھی نصیب فرما، ان کی دعاؤں کو ہمارے حق میں بھی قبول فرما، ہم سب کو یہ حج والا سفر، عمرے والا سفر بار بار عطا فرما، نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔